کہ متقین کی دو صفات اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے ان کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے قائم ہونے سے اور اللہ پاک کے سامنے جو حاضری ہے اس حاضری سے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی خوف خدا اور فکر آخرت یہ جن لوگوں کے دلوں میں موجود ہے وہی اصل متقین ہیں۔ متقین کی ویسے تو مختلف مقامات پر بہت ساری صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ دو ایسی بنیادی صفات ہیں کہ جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں اس کے لیے پورے دین پر چلنا، تمام فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا، تمام گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ ان میں جو پہلی صفت ہے خوف خدا، اس پر بیان چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات و صفات، اللہ پاک کا سننا، اللہ پاک کا دیکھنا، اللہ کا جاننا، اللہ کی قدرت، ان ساری چیزوں کا ایک ایسا استحضار ہو بندے کو کہ ہر وقت آدمی کے دل اور دماغ پر یہ کیفیت اور یہ تصور چھایا ہوا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتیں سن رہا ہے، اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام احسان۔ یہ جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اصل خوف خدا اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم سب کو الحمدللہ یہ ایمان والی دولت حاصل ہے، لیکن ہمارا لفظی ایمان ہے، جو ایمان کی حقیقت ہے نا وہ ہمیں نصیب نہیں۔ تو اس مقام احسان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ اصل تو اللہ والوں کی بھائی صحبت ہے۔ جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے اس کو یہ ساری چیزیں، احسان والی کیفیت بھی اور یہ خوف خدا بھی، فکر آخرت بھی، یہ ساری چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب تک اس کی نوبت نہیں آتی تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فارغ نہ بیٹھے کام شروع کر دیں۔ ان میں تین چیزیں میں نے عرض کرنی تھیں۔ پہلی چیز کل عرض کی تھی کہ کم از کم یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں، تو پھر ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اپنی پوری زندگی میں یہ کیفیت لا سکیں۔ اگر نماز میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر باقی زندگی میں پھر پیدا ہونا ظاہر بات ہے بڑا مشکل ہے۔ اب نماز میں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی اس کے بارے میں کل میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ تو گزشتہ بات ہو گئی۔ دوسرا جو کام کرنا ہے نا یہ احسان والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے وہ ہے مراقبہ۔ 5 چیزوں کا بندہ کیا کرے، مراقبہ کرے۔ مراقبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گہری سوچ، تنہائی میں بیٹھ کر کے، اور کوئی وقت نہیں تو کم از کم رات کو جب بستر پہ سوتا ہے، لیٹتا ہے سونے کے ارادے سے، تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب کی طرح کہ سر رکھتی ان کو خراٹے آنا شروع ہو جائیں۔ 15 منٹ، 20 منٹ، بعض کو آدھا گھنٹہ، میں خود گولی کھاتا ہوں تو نیند آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو اکثر لوگوں کو جب آدمی لیٹتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اللہ تللے دنیا کے معاملات سوچنے کے بجائے یہ باتیں سوچیں جو سوچنے کی ہیں۔ یہ اس وقت 5 چیزوں کا کیا کرے، مراقبہ کرے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے مراقبے والی وہ تو اللہ پاک کی ذات و صفات کا مراقبہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور صرف موجود نہیں ہے بلکہ دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی چپا ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات وہاں موجود نہ ہو۔ صرف موجود نہیں
بلکہ دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے اور جان بھی رہی ہے اور جو کچھ کرنا چاہے کر بھی سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک فرعون کے پاس بھیج رہے تھے اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے خطرے کا اظہار کیا کہ وہ تو بڑا ظالم ہے اور میں نے تو ان کا جرم بھی کیا ہوا ہے، وہ قتل کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی اور صورت پیش آ جائے۔ تو اللہ پاک نے وہاں عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تخافا، تم گھبراؤ مت، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے تو تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور کیسے ساتھ ہوں گا؟ اسمع و ارا، تمہاری جو اس سے گفتگو اور مکالمہ ہوگا وہ میں سن بھی رہا ہوں گا، و ارا، اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایسا یقین بنا کہ جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے لگیں، جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، درمیان میں پھنس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل والے، وہ گھبرا گئے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ تو بھائی اس چیز کا بندہ کیا کرے؟ مراقبہ کرے۔ ایک دفعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پتھر کی چٹان پر لاٹھی مارو۔ ایک دفعہ لاٹھی ماری تو ایک تہ جو ہے وہ اڑ گئی، دوسری مرتبہ فرمایا پھر مارو، پھر ماری تو دوسری تہ بھی اڑ گئی، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا پھر مارو، پھر ماری تو تیسری تہ بھی اڑی۔ جب تیسری تہ اڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ تسبیح اللہ پاک سنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور میرا رزق یہاں بھی مجھے پہنچا رہا ہے اور مجھے بھولا نہیں۔ ایسا ایمان ہے۔ تو اس چیز کا بھائی بندہ کیا کرے؟ مراقبہ۔ پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو تھا نا، وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی رات کو بھیس بدل کر کے شہر کے چکر لگاتا تھا کہ میری رعایا کیا کر رہی ہے اور میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ایک زمانے میں چوریاں شہر میں زیادہ ہو گئی تو سلطان پریشان بھی تھا، تو اس نے لباس بدلا اور باہر نکل کر کے جو ہے نا چکر لگانا شروع کیا۔ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، تو اس نے دیکھا 5-7 آدمی ایک جگہ جمع ہیں، وہ سارے چور تھے۔ یہ بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھی کارروائی کرنے سے پہلے ہر آدمی اپنا کمال بتائے، پھر اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کہ آج کہاں کارروائی کریں۔ تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا میرے کانوں میں ایسی قوت ہے اور ایسی طاقت ہے کہ میں کتے کی آواز جب سنتا ہوں نا تو پہچان جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، کتے کی بولی میں سمجھ جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میری آنکھوں میں ایسی طاقت ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لوں تو میں دن کے اجالے میں پھر اس کو پہچان جاتا ہوں، یہ فلانا جس کو رات کو میں نے دیکھا تھا۔ تیسرے نے کہا میری ناک میں ایسی طاقت ہے کہ میں مٹی سونگھ کے بتلا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ چوتھے نے کہا میرے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے
کہ مضبوط سے مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں اس میں سوراخ کر دیتا ہوں اندر جانے کی۔ پانچواں جو تھا اس نے کہا میرے بازوؤں میں ایسی قوت ہے کہ جتنی اونچی دیوار کیوں نہ ہو میں اس پر کمند ڈال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ آج تو کارکن سارے جو ہے نا مضبوط ہیں۔ تو یہ جو نووارد تھا بادشاہ، اس سے پوچھا ہاں بھائی تو بھی اپنا کوئی کمال بتا۔ اس نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ مجرموں کو جب جلاد کے حوالے کر دیا جائے اور تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہو تو میری داڑھی میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ یہ حرکت کر جائے نا تو ان کو رہائی مل جاتی۔ اس نے کہا تو ہم سب کا گرو ہے، اصل کمال تو تیرے اندر ہے، کاروائی کے بعد پکڑے جائیں گے تو تیری داڑھی کام آئے گی۔ تو وہاں سے انہوں نے کہا آج کہاں، پھر اب تو کمال کے بعد اب مشورہ ہو کہ اب کہاں کاروائی کرنی چاہیے۔ نے کہا آج تو سارے کارکن بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہیں، آج تو پھر بادشاہ کے یہاں ہی کاروائی کرتے ہیں، بادشاہ کے یہاں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ وہاں سے چل پڑے بادشاہ کے محل کی طرف، راستے میں کتا بھونکا تو وہ جو ساتھ تھا نا جو کتے کی آواز پہچانتا تھا، اس نے کہا بھائی خبردار ہو جاؤ، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہرس نے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دی، پردے ڈال دی، وہ رکے نہیں، اس کی بات پر یقین کیوں نہیں مار رہا بادشاہ یہاں ہمارے ساتھ کہاں ہے، یہ ویسی مار رہا۔ بہرحال گئے آگے، اور جس کے ہاتھوں میں طاقت تھی اس نے وہ سوراخ کیا، دوسرے نے کمند ڈالی، اندر پہنچ گئے۔ پھر جس کی ناک میں جو ہے نا خوشبو سونگنے کی طاقت تھی، اس نے خوشبو سونگ کے بتایا یہاں خزانہ مدفون ہے، کاروائی کی۔ سب نے، بادشاہ نے ان سب سے پتے بھی لے لیے تھے بھی دوبارہ پھر جو جمع ہوں گے تو کیسے جمع ہوں گے۔ کاروائی کر کے صبح جب دربار لگایا بادشاہ نے، تو بادشاہ نے پولیس والوں کو کہا فلاں فلاں جگہ سے فلاں فلاں کو پکڑ لے، گواہ کی ضرورت تو ہے نہیں۔ ان سب کو پکڑ کے لائے، اور بادشاہ نے ان سب کا وہ صراط والا بیان ان کو سنایا اور کہا گواہ کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے ساتھ تھا۔ وہ کتے والا صحیح تو کہہ رہا تھا، تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ بہرحال بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو پھانسی دے دو۔ اب جب پھانسی دینے کی نوبت آئی نا، تو وہ جس کی آنکھوں میں یہ تاثیر تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھے تو دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا تھا، وہ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ تو بندہ رات والا ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ ہم نے اپنے جو کمالات بیان کیے تھے وہ سارے ظاہر کر دیے، کتے والے نے بھی ظاہر کر دیا، ناک والے نے بھی ظاہر کر دیا، اور یہ ہاتھوں والے نے، بازو والے نے بھی ظاہر کر دیا۔ میری آنکھوں میں یہ کمال تھا، میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ تو نے اپنا یہ کمال بیان کیا تھا کہ میری داڑھی جب ہلے تو مجرموں کو چھٹکارا مل جاتا ہے، تو بھی اپنا کمال اب ظاہر کر۔ ہم تو اپنے کمال ظاہر کر چکے، پھنس گئے۔ تو نے کہا تھا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے، تو اپنی داڑھی والا کمال ظاہر کر۔ بادشاہ ہنس پڑا اور سب کی جان چھڑا دی اور خلاصی ہو گئی۔ مولانا جنہوں نے یہ واقعہ لکھا، حکیم اختر صاحب، انہوں نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ قیامت والے دن جب مقدمہ قائم ہوگا تو اللہ پاک کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ پاک گواہ پیش کریں گے۔ تو بہرحال بھائی ان 5 چیزوں کا مراقبہ کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وقت بندہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ سوچتا ہے نا، یہ سوچنا، اس سے کئی علم کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
اللہ کی زمین و